الیکشن آدمی لڑتا ہے تو صرف جیتنے کے لیے نہیں لڑتا، اس میں ہارتا بھی ہے، لیکن یہ بھی ایک پہلو ہے اس کا کہ آپ نے اس پہ جماعت نظم کا کتنا خیال رکھا ہے۔ میں ساتھیوں کے ساتھ ہنستا ہوں، نئے لوگ جماعت میں آتے ہیں، ہم بڑے شان و شوکت سے اس کو جماعت میں شامل کرتے ہیں، اس کے لیے آنکھیں بچھاتے ہیں، ان کے لیے باہیں پھیلاتے ہیں، ان کے سر پر ہم ٹوپیاں رکھتے ہیں جمعیت کی، ان کے گلے میں ہم جمعیت کے مفلر ڈالتے ہیں، انہیں ہم ہار پہناتے ہیں۔ بہت زبردست آدمی ہے، اتنی بڑی طاقت ہے، علاقے میں اتنا بڑا اثر رسوخ ہے، یہ ہے اور وہ ہے، لیکن جب الیکشن آتا ہے، نہیں جی یہ کل کا آیا ہوا، میں بڑا پرانا باپ دادا سے نظریاتی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو ٹکٹ ملے؟ اب پرسوں ترسوں تو اتنا بڑا اہم تھا، ایک دم سے اس کی اہمیت کیسے ختم ہو گئی؟ آپ بھی جب جمعیت میں آئے تو اس کی کوئی ابتدا ہوگی نا، تو اس سے پہلے کیا تھا؟ ہم لوگ بھی اس جماعت کے اندر ہیں تو ہماری بھی کوئی کہیں سے تو ابتدا ہوگی، تو اس سے پہلے یہ کوئی دلیل ہے کہ کل آئے ہو تو آپ کا کیا حق پہنچتا ہے؟ تو یہ بھی ایک بات مد نظر رہنی چاہیے کہ بعض لوگ جو جماعت میں شامل ہوتے ہیں، نئے نئے شامل ہوتے ہیں، یقیناً ان کے ذہن میں ایک مفاد بھی ہوگا، یقیناً ان کی خواہش ہوگی کہ ہمیں سیٹ ملے گی، پھر اس کے بعد ہم جیتیں گے، پھر ہم ممبر بنیں گے، پھر وزیر بنیں گے، لیکن اگر وہ جماعت میں آ جائیں، اپنی زندگی جماعت میں گزاریں، ان کے گھر میں نئی نسلیں پیدا ہوں گی، وہ اس گھر میں جمعیت کے جھنڈے دیکھ کر آنکھیں کھولتا ہے، جمعیت کے بینر جو ہے وہ گھروں میں ادھر ادھر دیواروں پہ لٹکے ہوئے آنکھیں کھول رہا ہے، اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں جس گھر میں پیدا ہوا ہوں یہ پرچم نبوی کا گھر ہے، یہ جمعیت علماء کا گھر ہے، تو پھر وہی نسل کہے گی کہ ہم تو نظریاتی پیدائشی جمعیت کے ہیں، تو اس کا انتظار نہیں کیا جا سکتا، ضرور آپ نے دھکیلنا ہے کسی کو پیچھے کہ تم کل آئے ہوئے ہو، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے؟ ہم تو آپس میں پھر بھی مسلمان بھائی ہیں، دنیا داریاں چلتی ہیں، دنیا میں کمزوریاں ہمارے اندر بے شمار ہوتی ہیں۔ جس وقت آپ کسی کو مفاد پرست کہہ کر پیچھے دھکیلتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرا حق ہے، کبھی سوچا ہے کہ اس کے اندر بھی ایک مفاد کی بو آ رہی ہے؟ دوسرے کے اخلاص کی نفی کرتے ہوئے کہیں اپنی اخلاص کی نفی تو نہیں کر رہے اس رویے سے؟